حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا برسر منبر خطبہ۔ پیج تھوڑا آگے کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا گناہ کرے جس سے زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ پر ہو جائے اور پھر وہ توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یزید رکاشی سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ منبر نبوی پر بیٹھ کر ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام انسانوں سے زیادہ بزرگ ہیں۔ محشر کے روز اللہ ان سے 3 باتوں میں اعتزاز فرمائیں گے۔ پہلی بات، اللہ فرمائے گا اے آدم، اگر میں جھوٹوں پر لعنت نہ کرتا اور جھوٹ پر غصہ نہ کرتا یا وعید نہ کرتا اور اگر میرا یہ قول حقیقت پر مبنی نہ ہوتا کہ میں انسانوں اور جنوں سے دوزخ کو بھر دوں گا تو میں آج تیری تمام اولاد پر رحم کرتا۔ دوسری بات، اے آدم، میں تیری اولاد میں سے کسی کو بھی دوزخ میں نہ بھیجتا اور نہ ہی میں اسے عذاب دیتا، مگر میں اپنے علم ذاتی سے جانتا ہوں کہ اگر انہیں پھر دنیا میں بھیج دوں تو یہ پہلے سے بھی بڑھ کر گناہ کرے گا اور توبہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تیسری بات، اے آدم، میں تجھے تیری اولاد کے لیے منصف بناتا ہوں، تم میزان کے قریب کھڑے ہو جاؤ اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے کو جھکا ہوا دیکھو تو وہ جنتی ہوگا، حتیٰ کہ آپ جان لیں گے کہ میں ظلم کرنے والوں کو ہی دوزخ رسید کروں گا۔ دفاتر اعمال نامہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نامہ 3 دفاتر میں منقسم ہے۔ پہلا، جسے اللہ معاف کر دے گا، دوسرا جسے اللہ نہیں بخشے گا، تیسرا جس سے اللہ کوئی چیز نہیں چھوڑے گا۔ یعنی پہلا وہ ہے جسے اللہ رب العزت و تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، وہ شرک ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے جنت کو مشرک پر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ دوسرا دفتر وہ ہے جسے اللہ بخش دے گا اور بندے کو اپنے اوپر یا اپنے معبود پر برحق کے درمیان حق پر ظلم ہے۔ تیسرا دفتر وہ جسے اللہ نہیں چھوڑے گا، وہ بندے کا بندوں پر ظلم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے روز حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارنے کا بدلہ دلایا جائے گا۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ جھگڑے میں راضی نامہ کی کوشش کرے، بس جب بندہ اللہ کے حقوق کا جرم کرتا ہے تو اللہ رحم کرنے والا ہے جو اسے استغفار کرنے پر مغفرت کا ثمرہ عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر معاملہ بندے کا ہے تو بندہ لا محالہ اپنے بدلے کا مطالبہ کرے گا۔ اس وقت اسے توبہ اور استغفار کچھ فائدہ نہ دے گی جب تک کہ وہ حقدار راضی نہ ہوگا، اور اگر اسے دنیا میں راضی نہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس کی نیکیاں لے لے گا۔ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میری امت کے مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، ہم میں تو مفلس وہ ہے جو درہم و دینار مال و اسباب نہ رکھتا ہو۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے دن نماز روزے کے ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کی مار پٹائی کی ہوگی، تو ہر حقدار کو اس کی نیکیوں میں سے حق دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں اختتام کو پہنچ گئی اور اہل حق کے حقوق باقی رہ گئے تو ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ ہم بارگاہ الہی میں سوال کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ بے شک توبہ ثابت قدمی
بے شک توبہ پر ثابت قدمی توبہ کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قیامت کے جو سختی والا دن آنے والا ہے ہمیں اس میں عافیت عطا فرمائے، اور ہمارا اعمال نامہ اس دفتر میں درج فرمائے جہاں بخشش ہو جائے گی، جو بخش دیا جائے گا، جو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے جو کہ بخشے نہیں جائیں گے۔ دعا ہم کو یاد کر لیتے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں ایٹ لیسٹ، تاکہ ہمارے علم میں آ جائے۔ آج ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ اچھا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں دعا دوران سفر صبح کے وقت کی دعا۔ یعنی اگر آپ سفر کرنے نکلے ہیں اور آپ سفر جو ہے صبح کے وقت کر رہے ہیں تو اس وقت ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار۔ سمع سامع ایک سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور ہم پر اس کے جو اچھے انعامات ہوئے ان کا تذکرہ بھی سنا۔ اے ہمارے رب ہمارا ساتھی بن جا اور ہم پر مہربانی فرما، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں آگ کے عذاب سے۔ تو کیا ہے کہ صبح کے وقت جب بھی سفر آپ شروع کریں تو کیا ہے کہ صبح صبح ظاہر ہے فجر کے بعد یا اس طرح سے ایسے اوقات میں جیسے ابھی کا ٹائم ہے، اس وقت میں سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، وہ صبح کا وقت کہلاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ سننے والے نے اللہ کی تعریف سنی اور جو اچھے انعامات کا ذکر ہوا، اور جو ہے ہم پر اس کے اچھے انعامات کا ذکر ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ بے انتہا نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ بھی سنا۔ تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمارا ساتھی بن جا، ہم پر مہربانی فرما، اور پھر اللہ سے اس کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو سفر ویسے تو ہم صبح شام کرتے ہیں، سفر کی سواری کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ صبح کے وقت کی خصوصی دعا ہے۔ اگلی دعا پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے دوران سفر، یہ سفر کے بغیر کسی جگہ ٹھہرنے کی دعا۔ ویسے آپ کہیں جو ہے لمبا سفر نہیں ہے لیکن آپ کسی جگہ ٹھہرے ہیں کچھ وقت کے لیے یا سفر کے درمیان میں ہیں، تو یہ بہت آسان سی دعا ہے۔ یہ صبح شام کے اذکار میں بھی یہ دعا ہے، اگر کسی نے صبح شام کے اذکار پڑھ لیے ہیں تو اس کی ویسے یہ دعا ہو جانی ہے۔ یہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ تو یہ دعا ہم نے یاد کی تھی نا کلاس میں، یا نہیں یاد کی ابھی تک؟ یہ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ابھی یاد کی تھی۔ اچھا یہ ابھی ہم نے یاد نہیں کی، چلیں پھر اس دعا کو ہم یاد بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی ہے۔ میں کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں، فار ایگزامپل یہاں اذکار ہیں ہمارے پاس صبح و شام کے، تو اس میں ویسے تو دیکھ کے جتنے پڑھتے جائیں گے اتنے یاد ہوتے جائیں گے، لیکن یہ بھی بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ شام کے وقت 3 وقت پڑھے، اسی طرح سے صبح کے اذکار میں بھی ہے کہ صبح کے وقت بھی پڑھے۔
تو دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اعوذ بکلمات، میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ اس کی مخلوق کے شر سے۔ تو یعنی ہر طرح کی مخلوق کے شر سے، کوئی بیماری، تکلیف، تنگی، پریشانی، جس طرح کی بھی مخلوق ہے، انسان، جنات، جانور، کیڑے مکوڑے، بیماریاں، ہر چیز سے پناہ ہو جاتی ہے۔ تو سفر میں اسی لیے پڑھنی چاہیے، اور ایسی صبح و شام ہر روز پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسری دعا آپ کو یاد ہوگی، ہم نے جو پڑھی تھی، یہ ہر طرح کی بیماری سے بچنے کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ تو اسی کا اگلی ایکسٹینشن ہے، جو کہ جو ہے نا ہر مخلوق سے پناہ کی ہے۔ تو یہ دونوں دعائیں پھر کوشش کریں کہ یہ یاد کر لیں، تو کل انشاءاللہ ہم اس کو ریوائز بھی کر لیں گے۔ ابھی ہم تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ آیت نمبر 54 ہم پڑھ چکے ہیں، ہاں 54 ہم پڑھ چکے ہیں، 55 سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا، بِهِ اس پر، وَمِنْهُم اور ان میں سے، مَن صَدَّ کوئی رکا رہا، عنہ اس سے، وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ اور کافی ہے جہنم، سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ یہاں یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کے حاسدانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے۔ اس جواب کا یہ مطلب ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو؟ تم بھی اولاد ابراہیم ہو، اور یہ بھی بنی اسماعیل یعنی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں، اور ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا، وہ آل ابراہیم میں سے ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں گے، اور یہ کتاب اور حکمت ہم نے تمہارے پہلے بھیجی تھی، مگر تمہاری اپنی نالائکی تھی کہ تم اس سے منہ موڑ گئے۔ اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہ کل ہم پڑھے تھے، جس میں ہم نے پڑھا کہ وہ حسد کرتے تھے علماء جو تھے ان کے اس بات پر کہ ان کو امامت دنیا کی دی گئی ہے، ان کو آخری نبی کا جو منصب تھا ان کی قوم میں سے ہو گیا، اور ان کو آخری کتاب مل گئی۔ بنی اسرائیل کو افسوس یہ تھا کہ انہیں کیوں نہ ملا، حالانکہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہو، جیسا کہ وہ اولاد ابراہیم میں سے ہیں۔ پھر یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو ہے تمہیں سب کچھ جو ہے دے دیا گیا، تم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہو۔ تو پھر جو ہے ان کے عمل ایسے خراب تھے کہ اس وجہ سے جو ہے ان میں سے نبی نہیں بھیجا گیا۔ تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ہے تم میں سے کوئی تو ایمان لایا، کوئی منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو جہنم کی آگ ہے۔ نہیں، اب یہ کہ تمہارے لیے کلیئر ہے، کتاب ہے، اس میں حکمت والی آیتیں ہیں، اس میں احکام ہے، شریعت ہے، ویسے ہی نبی اور رسول یہ کتاب دے کر بھیجے گئے ہیں، جیسے کہ پہلے تمہارے پاس نبی اور رسول کتاب اور شریعت دے کر بھیجے گئے تھے۔ اب تم پر ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا اس سے منہ موڑ لو۔ اگر تم منہ موڑ لو گے تو جو ہے وقتی تمہارے پاس دنیا میں مہلت ہے، اس کے بعد تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آیت نمبر 56۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم ان قریب ہم انہیں ڈالیں گے، نارن آگ میں، کلما جس وقت، نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل ڈالیں گے، جلودہم کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب کو، ان اللہ بے شک اللہ کان عزیزا حکیما ہے بہت ہی غالب حکمت والا۔
جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم لوگ آگ میں جھونکیں گے، جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت جانتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے کہ ان کی جب کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں اور کھال دے دیں گے، تو یہ آیت سے جو ہے بہت سارے لوگوں کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اسپیشلی میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں جو کہ اسکن کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ جو پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں جلنے کے وہ اسکن میں ہوتے ہیں، حالانکہ باقی کوئی بھی تکلیف ہے تو اس کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے کہ دماغ تک سگنل جاتا ہے اس کے پین کا محسوس، لیکن جو اسکن ہے جو جلنے کا سگنل ہے وہ اسکن میں ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسکن کا تذکرہ کیا کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو ان کی کھال اور بدل دیں گے، کیوں؟ تاکہ وہ بار بار مسلسل عذاب چکھتے رہیں، انہیں سے پتہ چلا کہ عذاب کا جو وہ فیل کر رہے تھے اس کو وہ ان کی اسکن میں ان کو فیل ہو رہا تھا۔ اس کا تعلق ہی نہیں اس کا دماغ یا کسی اور چیز سے نہیں تھا، کیونکہ باقی اور بہت ساری تکلیفیں ہیں جو کہ اگر آپ کا برین سے کنیکشن ختم ہو جائے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، فار ایگزامپل بھوک کا ہو گیا یا بہت ساری اور چیزیں جو کہ برین سے اگر کنیکشن ختم ہو جائے تو آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں، خوشبو ہو گئی اور بہت ساری سینسز ہیں، لیکن جو پین والے ریسپٹرز ہیں وہ اسکن میں ہوتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اور یہ قرآن سے یہ واضح نشانی دیکھنے کے بعد کہ اللہ نے کھال میں اور فرمایا کہ اس لیے کھال بدلیں گے تاکہ وہ بار بار اس کا مزہ چکھتے رہیں، بار بار ان کو وہ تکلیف ہو، اور اس میں ایک جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک واضح نصیحت بھی ہے کہ یہ نہ انسان سمجھے کہ بس جل جائیں گے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار کیونکہ جو جہنم میں جائے گا اس کو بار بار تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے نازک جسموں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو صغیرہ و کبیرہ ہر طرح کے گناہ سے بچائیں، کیونکہ ہمیں کیا ہے بار بار تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ آج دنیا میں تکلیف برداشت کرتا ہے کوئی شخص، پھر ختم ہو جاتی ہے، وقتی ہوتی ہے، لیکن وہاں بار بار جو ہے نئی کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر کھال جل جائے گی تو پھر نئی کھال دی جائے گی تاکہ نئے سرے سے تکلیف محسوس ہو، یعنی وہاں جو ہوگا مسلسل کی تکلیف ہے۔ تو آگے دو ہی راستے ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے، یا تو آر ہے یا پار ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 57 والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلهم جنات، عنقریب ہم انہیں داخل کریں گے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ، لہم فیہا، ان کے لیے ہیں اس میں، ازواج مطہرہ، بیویاں جو کہ پاک ستھری ہیں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے چھاؤں میں جو کہ بہت گھنی ہوگی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ تو اب دیکھیے دو ہی رستے ہیں، ایک عافیت کا رستہ ہے، مغفرت کا رستہ ہے، اللہ کی رحمت کا، اس کے انعامات کا رستہ ہے، دوسرا سخت عذابات، تکلیفوں کا، ذلت کا رستہ ہے۔ تو یہ ہماری چوائس ہے، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پہ مانیں، اس پہ عمل کریں۔ تو جہاں پہ ہمارا عمل نہیں ہے وہاں پہ اللہ سے معافی مانگیں، عمل کی توفیق مانگیں، اور جو علم ہمیں حاصل نہیں ہے شریعت کا وہ ہم سیکھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کیا عمل درست ہے کیا عمل درست نہیں ہے۔ البتہ قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ جہاں پہ عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً ہی اللہ کے نیک بندوں کے لیے انعامات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تاکہ اس کے بندے نا امید نہ ہو جائیں۔ تو اسی آیت میں پھر فوراً ہی دیکھیے ذکر کیا گیا جہنم کے عذابات کے بعد کہ جن لوگوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا، یعنی ایمان لائے، ایمان لانا کافی نہیں ہوتا، پھر نیک عمل بھی کیے، ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ کیسی جنتیں؟ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو دنیا کی بیویوں سے بہت بہتر، دنیا میں جو ہے انسان میں ہزار طرح کی خامیاں ہیں
اور ہزار طرح کے انسان کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بالکل پاکیزہ بیویاں ہیں، اور جو دنیا کی عورت ہے وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ جو نعمتیں وہاں پائے گی، جو جنت کے قابل ہوگی تو وہ حوروں سے بھی خوبصورت بنا دی جائے گی۔ اور دیکھیے کہ کیا ان کی خوبی ہے کہ وہ مطہرہ، کہ وہ پاک صاف ہوں گی، پاک ستھری ہوں گی، یعنی جو دنیا کی عورت میں جو بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، یا اللہ نے جو بھی چیز ساتھ لگائی ہیں جو کہ ایک نفس کو بری لگتی ہیں ایسی چیزیں، اور مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں، تو جنتی لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خامی برائی کو دور فرما دے گا، حتیٰ کہ پسینہ آنا، بیت الخلاء کی حاجت ہونا، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نفس کو بری لگتی ہے وہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے گا، اور پھر جو جنتی ہیں ان کو پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا، اور پھر فرماتا ہے ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے، یعنی ان کے لیے ہمیشہ کی گھنی ٹھنڈی چھاؤں، ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، اور جنت کی بے حساب نعمتیں ہوں گی۔ تو اس سے اگلی آیت کیونکہ ٹاپک الگ ہو گیا ہے تو اس کو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، تفسیر میں پڑھا، جو ہم نے درس و بیان میں سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، پڑھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، ہمیں اپنے بے شمار خزانوں میں سے ہمیں بھی علم کے خزانے عطا فرمائے، حکمت کے خزانے عطا فرمائے، ہمیں علم کے خزانے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اللہم اغفر لی للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔